مولایا صلی وسلم دائما۔ تو بھائیو، الحمدللہ سے سلسلہ علیہ چشتیہ کی ایک اور بڑی ہی جو ہے اپنے آپ میں ایک منفرد کاوش لے کر ہم آج حاضر ہوئے ہیں اس یوٹیوب کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ ہمیشہ سے ہم بھائیو سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت لیے ہوئے بڑے ہی گہرے نایاب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً بھائیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج بھائیو ایک ایسا گہرے نیاب آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک جو ہے اس کو آپ اسم اعظم کہہ سکتے ہیں، اسم اعظم کا بھی اسم اعظم ہے۔ کائنات میں بھائیو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 3 ایسی حقیقتیں ہیں بڑی کائنات کی۔ دنیا کی بات میں نہیں کروں گا، کائنات، کیونکہ دنیا ایک لیمیٹڈ جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ کائنات کہتے ہیں پوری روئے ارض کو، آسمانوں تک، زمین تک، جتنے بھی کائنات میں جو بھی جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، ان سب کے اوپر بھائیو جو ایک سب سے بڑی حقیقت جو ہے آج ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اپنے آپ میں بھائیو یہ 3 حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو بھی انسان ان 3 حقیقتوں میں سے کسی 2 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا، تو وہ ناقص ہے، وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ناقص مسلمان ہے، کامل مسلمان وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ ان 3 میں سے 2 کو مانتا ہے یا 2 میں سے 1 کو مانتا ہے تو وہ بالکل ناقص ہے۔ یہ ہم مثال سے ثابت بھی کریں گے الحمدللہ سے سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے۔ کائنات کی 3 بڑی جو حقیقتیں ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے بھائیو آشکار کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلی کی طرف۔ تو بھائیو پہلی ہے لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، کائنات کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے بالکل، کہ جس کو ہر اولیاء اللہ نے، ہر نبی نے، ہر فرشتہ کائنات کے روئے زمین کے اندر، ہر چرند پرند جو ہے وہ اس کا ورد کرتا ہے، یہ اس کی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے بالکل۔ تو یہ اس میں مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں ہمارے ویورز۔ پہلی یہ حقیقت کائنات کی کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں سوائے رب العالمین کے۔ تو یہ کائنات کی سب سے پہلی حقیقت جس کے اوپر ہمارا بھی یقین بھائیو کامل ہونا چاہیے، تبھی ہم جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہمیں لوگوں کے سوالات کہ ہماری زندگی میں بھائیو ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کامیاب بھی نہیں ہوتی، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، سارے اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کہتے ہیں ہم مکمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دلی سکون ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اکثر لوگوں کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو کائنات کی 3 بڑی حقیقتیں بتائیں گے، اور اس کے اوپر آپ اگر عمل کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائیو آپ کی جو عبادات ہیں وہ ادھوری رہیں یا آپ کی زندگی بھائیو ادھوری رہے۔ الحمدللہ سے یہ بڑا ہی نایاب 3 حقیقتیں ہیں کائنات کی۔ تو یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے اوپر آپ اپنا بالکل یقین رکھیں گے کامل، تو آپ زندگی میں کامیاب بھی بھائیو بالکل آپ کے قدم چومے گی ہر لحاظ سے۔ تو بھائیو پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے دنیا کی اس کائنات کی پہلی حقیقت ہے، کہ جس کے اوپر آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی حقیقت کائنات کی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کائنات کی دوسری حقیقت، سچائی، جو کہ ہر مسلمان کو اس کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، قبولیت کے درجے پر پہنچنا، تو اس کا بھائیو اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کافی بھاری تعداد میں لوگ ہیں جو پہلی حقیقت کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو وہ الہ مانتے ہیں، رب کو وہ ایک مانتے ہیں، لیکن
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہاں پہ آ کر وہ روندہ درگاہ ہو گئے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی کوئی جگہ نہیں کہ رب العالمین نے ان کو دھتکار دیا کہ جاؤ، جو محمد کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ یہ رب العالمین کا اعلان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو یہاں پہ بھائیوں میں آپ کو ٹھہراؤں گا تیسرے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے، جو بڑا ہی اہم ہے آج کی ہماری گفتگو کا سب سے جو اہم جو ایک لمحہ ہے اور جو موضوع ہے، وہ تیسرا ایک اہم نقطہ ہے، کائنات کی تیسری بڑی حقیقت جو ہے، جہاں پہ اکثر لوگ ہمیں پھسلتے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے حافظ قرآن علماء، بڑے بڑے جو علم کی انتہا کو پہنچتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ پھسل جاتے ہیں اور وہ ناقص رہ جاتے ہیں بہت ہی الحمدللہ سے۔ تو میں آپ کو تیسرا بتانے سے پہلے تھوڑی وضاحت کرتا چلوں اپنے لحاظ سے، کہ جیسے آپ نے پہلی حقیقت کو مانا تو دوسری حقیقت بھی ماننی ضروری ہے۔ کچھ شرائط ہوتی ہیں آپس میں کچھ چیزوں کی، کہ اگر آپ نے ایک چیز کو مانا، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، یہودی ہیں اور بھی کچھ یہودی ہیں، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کرسچن جو ہیں وہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ کہاں پہ جو آ کر ان کا بھی اینڈ ہوا، ان کی بھی عقل ناقص ہوئی، ان کی بھی سوچ جو ہے اس کی حد تمام ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر، دوسری کائنات کی حقیقت کے اوپر آ کر بھائیوں ان کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے دوسری کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پہلی سے بھی وہ فارغ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ پہلی ایک چیز کو جب مان رہے ہیں دوسری کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلی کو بھی نہیں مان رہے، پہلی بھی آپ کے پھر کسی کام کی نہیں۔ تو اس لحاظ سے جب میں تیسری آپ کو بتاؤں گا کائنات کی حقیقت، تو جو یہ کہے کہ ہم ان دو کو تو مانتے ہیں اور تیسری کو نہیں مانتے، تو پھر بھائیوں وہ ان پہلی بھی دو سے وہ فارغ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی بھی کائنات کی دو حقیقتوں کو نہیں مانتا۔ اصل میں وہ انسان پہلے دو حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی نہیں مانتا۔ کائنات کی جو بھاری حقیقتیں ہیں اس روئے ارض کی تین، ان میں سے وہ دو کو اگر مانے، تیسری کو چھوڑ دے، تو بھی بھائیوں وہ ناقص ہے۔ وہ اپنے آپ میں جو مرضی دلیلیں دے تو اس کا بھائیوں دین جو ہے وہ بالکل کامل نہیں ہو سکتا، بھلے ہی وہ زندگی میں کامیاب ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زندگی میں اکثر یہ جو انگریز ہیں، غیر مذہب ہیں، ہندو ہیں اور لوگ ہیں، وہ زندگی میں تو کامیاب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی ہم زندگی میں کامیاب ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو یہ بھائیوں اس بات کی دلیل بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ہمیں بارہا جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حق کی دلیل یہ نہیں ہے۔ حق کی دلیل کا فیصلہ رب العالمین کی ذات کرے گی۔ روز قیامت فیصلہ ہوگا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون جو ہے مقرب بندہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی تیسری کائنات کی حقیقت کی طرف، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی بالکل آپ کہہ لیں جان ہے یہ تیسری حقیقت۔ اس کے بغیر اگر کوئی ان دو کو مانتا ہے تو وہ بالکل پھر جو ہے اس کا ماننا نہ ماننا ایک جو ہے وہ پلڑے میں آتا ہے۔ جی ہاں بھائیوں، تیسری حقیقت اس جو ہے کائنات کی وہ ہے ولائے علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت جو ہے نبوت کے بعد بالکل بھائیوں اکثریت الحمدللہ سے مسلمانوں کی اس چیز پر متفق ہے۔ ربوبیت کو منوانے کے لیے اپنی ذات کی جو وحدانیت ہے اس کا بول بالا کرنے کے لیے زمین پر ہمیں جو اپنی طرف سے انبیاء مقرر کیے، تو ان کے بعد بھائیوں رب العالمین نے اپنے اولیاء اللہ کو چن لیا۔ یہ ہے کائنات کی سب سے تیسری بڑی مین حقیقت کہ جس کے اوپر ہمارا بھائیوں یقین کامل ہونا
بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم اس چیز کو بھی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلی بھی دو حقیقتوں کو نہیں مانتے. کیونکہ ولایت کا جو سر چشمہ ہے، ولایت کا جو منبع ہے، جہاں سے ولایت کا چشمہ پھوٹا، ایک چراغ روشن ہوا، وہ ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات. کہ جس ذات کی جو شان ہے وہ اگر بیان کریں تو وہ بڑی وسیع ہے، چند لفظوں میں وہ بیان نہیں ہو سکتی. تو جیسے پہلی ذات کو ماننا برحق ہے. اب دیکھیں یہ کائنات کی تین حقیقتیں ہیں جو برحق بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لفظوں پہ غور کریں. پہلے جو کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے تو وہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ چشتی صاحب ہمیں یہ کس طرح کی باتوں میں لے کے جا رہے ہیں. تو بھائیو آج کا پوائنٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بڑا ہی علمی ہے، غور و فکر رکھنے والا ہے. تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ابھی دیکھیں یہ حقیقت ہے، کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا بجوز اس کے کہ کوئی کافر ہو. دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. اب دیکھیں یہ بھی کائنات کی دوسری بڑی حقیقت ہے. کون ہے جو اس کو جھٹلائے؟ نعوذ باللہ، بجوز اس کے کہ کوئی کافر ہو، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. تو تیسرے نمبر پر علی ولی اللہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا اکثر ذکر آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا احادیث ہیں، میں اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ان کا اپنا مشاہدہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ تیسری کائنات کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے، ولایت مولا علی. تو اکثر لوگ یہاں پہ ہمیں بھٹکتے نظر آتے ہیں. اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، غیر مسلم جو ہیں وہ تو پہلی جو ہم نے آپ کو 3 پوائنٹ بتائے تو غیر مسلم تو پہلے پوائنٹ تک کامیاب رہے، دوسرے پہ آ کر کچھ پھسل گئے، کچھ آگے بڑھے اور تیسرے پہ آ کر جو ہے وہ پھسل گئے. تو کامل مسلمان بھائیوں وہی ہوگا جو ان تینوں منزلوں کو عبور کرے. ان 3 نقطے جو ہیں 3 حقیقتیں کائنات کی. تو جب تک بھائیوں کوئی بھی انسان ان تینوں کے اوپر اپنا ایمان کامل نہیں رکھتا، ان رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑ لیتا، یہ جو 3 حقیقتیں میں نے بتائی ہیں الحمدللہ سے بھائیوں یہ کائنات کی سب سے بھاری اور سب سے حقیقت جو کائنات کی میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا، اپنے جو جذبات ہیں. تو بارہا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کا لب لباب سمجھا سکوں. تو کیونکہ بھائیو یہ انسان پھر بھی بارہا ہماری کیا مجال ہے، ہماری اس طرح جو یہ الفاظ جس قدر ان کو بیان کرنے کی بھائیو حقیقت تھی، جو جس طرح کرنے چاہیے تھے، بہرحال میں نہیں کر پایا کیونکہ انسان بارہا جو ہے انسان کی اتنی پہنچ نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں بھائیو یہ بالکل میری وسعت سے بڑھ کر تھے. ان کی جو ایک حقیقت ہے وہ میں بالکل جو ہے وہ اشکار نہیں کر سکتا.